اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 78 اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی تو وہ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو کیا ہے اس قوم کو کہ نہیں وہ قریب آتے بات کو سمجھنے کے، کہ وہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔ سورۃ النساء ہے، اس میں اس حصے میں خطاب منافقین کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ منافقین کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ کوئی مشکل نہیں تھی، ان کے لیے تین راہیں جو تھیں وہ بہت انہیں گراں گزرتی تھیں۔ ایک اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا جہاد، اور تیسرا ہجرت۔ گزشتہ آیات میں اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موضوع بنایا گیا، اور یہاں جہاد کا ذکر چل رہا ہے۔ تو جہاد کے راستے میں سب سے زیادہ جو چیز مانے آتی ہے وہ جان کا خوف ہوتا ہے، زندگی چلے جانے کا خوف ہوتا ہے، زندگی سے پیار جو ہوتا ہے وہ جہاد کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو رب کریم یہاں زندگی کی حقیقت اور موت کے اٹل ہونے کے بارے میں اس آیت میں رب کریم واضح فرما رہا ہے کہ موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے، جیسے کہ سورۃ الرحمن میں ہم نے پڑھا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو بھی چیز ہے سب ختم ہو جانے والی ہے، اور باقی رہ جانے والی ذات میرے رب ذو الجلال کی ہے۔ تو رب کریم ان سے فرماتا ہے کہ چاہے جہاد کرو یا اس سے دور بھاگو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ ذات الہی کے سوا موت کا لمحہ تو ہر ایک کو ایک نہ ایک دن آنا ہے۔ خواہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، خواہ تم ہر طرف اپنے لیے محافظ کھڑے کر لو، موت تو پھر بھی آ جائے گی۔ یاد رکھو موت بیماری، جنگ یا حادثہ کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ حادثہ، بیماری، جنگ اور موت کی وجہ سے آتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور موت آ کے رہتی ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ جس عارضی زندگی کے لیے تم زندگی سے اتنا پیار کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہی زندگی بیماری، تکلیف اور مصائب میں گزرے، تو اس زندگی کو موت کی تیاری کے لیے خرچ کر دو۔ جہاد جو ہے وہ موت اور آخرت کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، جو انسان کی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے۔ ایک شاعر کا شعر کا مطلب یہ ہے کہ موت سے بھاگنے والے خواہ زینہ لگا کر اسباب آسمانی بھی جمع کر لیں تو بھی انہیں کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ موت سے بھاگنے والے خواہ زینہ لگا کر اسباب آسمانی بھی جمع کر لیں تو بھی انہیں کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل جیکسن، اس نے اتنی زندگی میں شہرت اور دولت حاصل کی کہ اس نے سوچا کہ میں اس دولت سے ہر چیز خرید سکتا ہوں، میں اس دولت سے زندگی بھی خرید سکتا ہوں۔ پہلے شہرت اس نے حاصل کی اور اس کے بعد اس نے اسی دولت سے حسن خریدا۔ اس نے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن یورپ اور امریکہ سے اکٹھے کیے، ان کی خدمات حاصل کیں اور اپنی پوری ساری شکل و صورت، دولت خرچ کر کے اپنی پوری ساری شکل و صورت بدلوا لی۔ 1981 میں سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ دنیا کے سامنے گورا چٹا نسوانی نقوش کا مالک مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آیا۔ اس نے دولت سے حسن خریدا، اور اس کے بعد پھر اس نے تیسری البم ریلیز کی تو اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔
اس کے بعد اس نے بہت سے شوز کیے اور لاکھوں ڈالر کمائے۔ اس نے حسن خرید لیا، شہرت خرید لی۔ اس نے سوچا کہ میں زندگی بھی خرید سکتا ہوں، میں موت کو شکست دے سکتا ہوں، میں 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے اس نے اپنی دولت کے بل بوتے پر سارے اقدامات کیے۔ رات کو وہ آکسیجن کے ٹینٹ میں سوتا، جراثیم اور بیماریوں اور وائرس سے بچنے کے لیے وہ دستانے پہنتا اور ماسک لگائے بغیر وہ لوگوں سے ملتا نہیں تھا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر اپنے گھر میں ملازم رکھے ہوئے تھے جو روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے۔ اس کا سٹاف اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ کرتا، وہ اسے روزانہ ورزش کرواتے۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کے لیے ڈونرز کا انتظام کر رکھا تھا جس کے تمام اخراجات وہ برداشت کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ زندگی خرید سکتا ہے، وہ موت کو شکست دے سکتا ہے۔ لیکن 25 جون کی رات آئی، اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ تمام ڈاکٹر جو اس کے پاس موجود تھے وہ اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ دنیا بھر کے اور سینئرز ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کیا گیا۔ وہ شخص جس نے پچھلے 25 سال سے کوئی ایسی چیز نہ کھائی تھی جس کے لیے اس کے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا تھا۔ وہ شخص جو کسی کو ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے پہنتا تھا۔ وہ شخص جو زمین پر ننگے پاؤں نہ چلتا تھا۔ وہ شخص جس نے 150 برس تک زندہ رہنے کے تمام انتظامات کر رکھے تھے۔ وہ شخص جس کے سٹاف کی پوری ایک فوج ہر وقت اس کی خدمت کے لیے الرٹ رہتی تھی۔ وہ شخص جب 25 جون کی رات آئی، اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ گھر کے ماہر ترین ڈاکٹروں کی ٹیم بھی بے بس ہو گئی اور ماہر ترین ڈاکٹر بلائے گئے، مگر کچھ نہ ہوا اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ شخص جو زندگی خرید لینے کی دعوے کیا کرتا تھا، وہ 30 منٹ کے اندر انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی میں پرواز کر گئی۔ اس کی تمام تر دولت، اس کا تمام تر سٹاف، اس کے تمام تر اقدامات اسے موت سے نہ بچا سکے۔ حکم ربی کے بعد موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ رب کریم یہاں یہی فرما رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اپنے لیے جو اقدامات کر لو، اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، اپنے لیے محافظ کھڑے کر لو، لیکن موت کو تم نہیں روک سکتے۔ تو وہ موت جو آنی ہے، وہ موت جو آنی ہی ہے، اس کے ڈر سے تم جہاد سے منہ موڑتے ہو، جبکہ جہاد میں انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے وہ زندگی پا لیتا ہے جس زندگی کو کبھی موت نہیں آتی۔ اسی آیت نمبر 78 کے اگلے حصے میں رب کریم فرما رہا ہے کہ اگر ان منافقین کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اصل میں آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79، آیت نمبر 78 اور 79 میں 2 رویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 78 میں منافق کے رویے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر انہیں کوئی کامیابی، کوئی خیر انہیں ملے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد ہم نے دنیاوی کامیابیوں اور دنیاوی خوشیوں کو گارنٹی کے ساتھ وصول کر لیا ہے۔ یہ لوگ اسلام میں اس وقت تک خوش رہتے ہیں جب تک انہیں دنیاوی کامیابیاں ملتی رہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے خوش رہتے ہیں۔ اگر جنگ میں فتح اور مال غنیمت ڈھیر سارا انہیں مل جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، جیسے جنگ بدر کی فتح میں انہیں بہت سا مال غنیمت اور فتح حاصل ہوئی۔ اور اگر جنگ احد میں شکست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلط پلاننگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اصل میں منافقین جو ہیں وہ ہر نفع و نقصان کو، ہر فتح اور شکست کو، ہر خیر اور شر کو دنیا کے پیمانے سے ناپتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طرح کے حالات سے پرکھے گا، آزمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کو شکست ہو، لیکن اس نے بہت تقویٰ کے ساتھ کام کیا ہو تو دنیاوی لحاظ سے اگر اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلے مگر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قبول ہو گیا اور وہ انجام آخرت کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ مگر منافقین تو ہر کام کا انجام دنیاوی پیمانے سے ناپتے ہیں۔
ذرا سی کمی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا سی کمی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وجہ سمجھتے ہیں۔ جب کوئی نعمت، فتح یا مال غنیمت کی صورت میں ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنا اسلام واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اسلام لائے ہیں اور اللہ کا ہم پر کتنا انعام ہے۔ اور اگر کوئی برائی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کم کرنے کا بہانہ ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، خدا نخواستہ۔ جیسے سورۃ یاسین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجے انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی اور ان پر الزامات لگائے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے تو انہوں نے کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحوست تو تمہاری اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ سوچیں کہ وہ پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی فلاح کے لیے آتے ہیں، وہ دنیا کی تھوڑی سی کمی ہو جانے پر کس طرح ان کے دل کو دکھی کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کی باتیں سننی ہوتی تھی، دل دکھی ہوتا تھا۔ اب سوچیں کہ وہ پیغمبر جسے رب کریم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، انہیں بھی ایسی ہی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں اگر ہم دین کی تبلیغ کے راستے پر چل رہے ہوں، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا کر ان کی خیر خواہی کے راستے پر ہم نے اپنے تمام وقت اور تمام صلاحیتیں صرف کر رہے ہوں، اور آگے سے وہ یہ کہیں کہ ساری نحوست تمہاری وجہ سے ہے، سوچیں کیا انسان کا حال ہوتا ہے۔ یہاں بھی آپ اس چیز کا تصور کیجئے کہ وہ نبی جو امت کی فکر میں راتوں کے سجدوں میں آنسو بہاتے تھے اور اس طرح دکھی ہو کر روتے تھے کہ یہ لوگ حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے، یہ لوگ جہنم کے راستے پر کیوں چل رہے ہیں، اس قدر آزردہ ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی جان رو رو کر ہلکان کر دیں گے اس بات کے پیچھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ انہیں اس پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانیت کی فلاح کے لیے بھیجے گئے، جو رحمت للعالمین ہیں، جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھا رہے ہیں، انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری مصیبت، یہ شکست صرف آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سوچئے مکہ والوں نے تو جو کہا تھا، انہوں نے شاعر کہا، کاہن کہا، مجنوں کہا، وہ تو اپنی جگہ تھا۔ اب تو یہ مدینہ کے سو کال مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شکست ہوئی ہے یا جو بھی مصیبت آئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط پلاننگ کی وجہ سے اور آپ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کل من عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہوا ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی بات، اللہ کی بات منافقوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ رب یہی فرما رہا ہے کہ وہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، یعنی وہ بات سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ بعض بزرگ جب انہیں قرآن پاک کی کوئی آیت سمجھ نہ آتی تو وہ رونے لگتے، وہ کہتے کہ یہ تو منافقین کی علامت ہے، کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ منافقین بات کو سمجھنے کے قریب نہیں آتے۔ ہم نے دیکھا سورۃ بقرہ میں بھی منافقین کی علامت میں رب کریم نے یہی کہا کہ لا یعلمون، لا یفقہون، لا یشعرون۔ تو رب فرماتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ حق بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔ اصل میں فتح اور شکست سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان اپنے اعمال کا سبب تو ہے، خالق نہیں ہے۔ فرض کیا میں چاہوں کہ میں زمین سے پتھر اٹھاؤں، ارادہ تو میرا ہے، مگر اٹھا نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسی وقت اللہ میرے ہاتھ کی قوت سلب کر لے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہم کسی کام کا ارادہ تو کر سکتے ہیں، مگر خلق عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ سبب ہم بنتے ہیں مگر خیر اور شر جو بھی اس کا نتیجہ بنتا ہے، عمل کا سبب ہم بنتے ہیں مگر خیر اور شر جو بھی اس کا نتیجہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہے اسباب اس کے دوسرے ہوں۔ اسی طرح ایک درویش بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ جو رب کرے سو ہو۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کو دے مارا۔ درویش اسے غور سے دیکھنے لگا تو اس شخص نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، خود تو کہہ رہے ہو جو رب کرے سو ہو۔ اس نے کہا ہاں یہی بات ہے کہ جو رب کرے سو ہو۔ پتھر جو مجھے لگا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے لگا ہے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیچ میں منہ کالا کس کا ہوا ہے، یعنی تم نے جو مجھے مارا ہے اس کے گناہ کے جواب دے تم خود ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ہاں اگر میرا اللہ نہ چاہتا تو لاکھ تم کوشش کرتے مگر مجھے پتھر نہ لگتا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لمحے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی لمحے میں تھوڑی سی حرکت کر لیتا، پتھر تھوڑا سا چوک جاتا۔ اللہ کا اذن اور اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہر تکلیف، سکھ، ہر نفع اور نقصان، ہر شکست اور فتح اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ مومن جو حق بات کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو درخت کا پتا بھی نہیں گر سکتا۔ اس لیے جو بھی جس کام اور کوشش کا اور جہاد کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ سب میرے اللہ کے اذن سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہر قسم کے حالات دے کر انسان کو پرکھتا ہے، آزماتا ہے۔ وہ فتح اور شکست، وہ فتح دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے اور شکست سے دو چار کر کے بھی انسان کو آزماتا ہے۔ یہ رب کے حکم سے ہے۔ آیت نمبر 79 ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ آیت نمبر 79 ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 78 اور 79 میں دو رویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 78 میں زندگی میں نفع اور نقصان پانے، فتح اور شکست سے دوچار ہونے کے بعد جو منافق کا رویہ ہوتا ہے وہ 78 میں بیان کیا گیا ہے۔ اب جو رویہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں وہ مومن کا رویہ ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی بھلائی اور خیر اسے ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو مومن اپنی فتح اور اپنی کامیابی کا کریڈٹ خود نہیں لیتا، وہ پوری کوشش کرتا ہے، اپنی جان لگا دیتا ہے، مگر کامیابی کا کریڈٹ خود نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ الحمدللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس کا یہ پورا سچا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے محنت کو صحیح رخ پر لگایا، اس نے یہ نتیجہ نہیں دکھایا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ساری محنت دھری کی دھری رہ جاتی۔ تو یہاں رب کریم ہمیں دین اسلام کے آداب سکھا رہا ہے کہ جو بھی بھلائی اور کامیابی ملے اسے اللہ کا فضل انسان کہے اور انسان سوچے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے۔ بلکہ مومن تو کامیابی کے بعد فکر مند ہوتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ سارا صلہ یہی نہ مل جائے، آخرت میں اس کا حصہ محفوظ رہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی کامیابی پر جب منہ بھر بھر کے تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو تعریف سن کر فطری بات ہے کہ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں ایمان کے خالص ہونے کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ مومن ڈرتا ہے کہ اللہ کے ہاں میں مقبول ہوا ہوں یا نہیں، آخرت میں میری اس کوشش کا حصہ ہے یا نہیں۔ تو مومن ہمیشہ آخرت کی اور اللہ کی رضا کی فکر کرتا ہے۔ پھر اگر مومن کو کبھی اپنی تمام کوشش، تمام کاوش اور تمام محنت کے بعد اگر شکست سے دوچار ہونا پڑے، اسے نقصان اٹھانا پڑے یا ناکامی اس کے سامنے آئے تو وہ اس ناکامی، نقصان اور شکست کی ساری غلطی، ساری کمی کوتاہی اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے، وہ شکوہ نہیں کرتا بلکہ کمی کوتاہی کے بعد
استغفار کرنے لگتا ہے۔ اس سے اسے سیلف امپروومنٹ کی راہ کھلتی ہے۔ اگر انسان اپنی کامیابیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور ناکامی کو اپنی غلطی تسلیم کرے تو آگے کامیابیوں کے کمال کے راستے کھلتے ہیں، اعلیٰ درجے کی راہیں کھلتی ہیں جو انسان کو اعلیٰ درجات کی طرف لے جاتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مومن کا رویہ ہوتا ہے۔ ان آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی اخلاقی تعلیم اور اسلامی آداب کا خزانہ عطا کر رہا ہے کہ ہر خیر اور شر، ہر نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کی یہ اخلاقی تعلیم ہو تو پھر وہ اوج ثریا کی کامیابیاں پا کر بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے اور اسے اپنا کمال نہیں سمجھتا، اور کبھی اگر ناکامی اور انتہائی پستی سے دوچار ہو تو پھر بھی وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ سے نئی ہمت اور اللہ سے نئی راہیں کھلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس بات پر اللہ کافی ہے گواہ۔ رب کریم فرماتا ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور شر یا کمی یا شکست وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے اس پر ان کے اس سوچ پر حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول خدا نہیں ہوتا کہ خیر اور شر کا اختیار رسول کے پاس ہو۔ خیر اور شر کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول اللہ کے پیغامبر ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیاوی بھلائی اور دنیاوی نقصان سے مومن کو اپنی نظر بلند رکھنی چاہیے، ہر حال میں وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، کامیابی ملے تو بھی اطاعت کرے۔ کامیابی ملے تو اطاعت کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، کامیاب لیڈر کے ساتھ چلنا اور اس سے تعلق رکھنا قابل فخر لگتا ہے۔ تو بدر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا تو کوئی کمال کی بات نہ تھی۔ کمال تو یہ ہے کہ زندگی میں کوئی عہد آئے، عہد جیسا موقع آئے، کبھی شکست سے دوچار ہونا پڑے، ساری کوششوں کے باوجود تو انسان پھر بھی حق اور حق لانے والے کے ساتھ جڑا رہے۔ مومن جانتے تھے کہ جنگ احد کی شکست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلاننگ میں کوئی کوتاہی نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے خود ہی اطاعت کا حق ادا نہ کیا تو یہ نقصان انہیں اٹھانا پڑا۔ یہ ہے مومن کا رویہ۔ لیکن منافقین جو ہیں وہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے بلکہ تمام الزام دوسرے پر دھر دیتے ہیں۔ مومن اس مشکل صورتحال میں بھی اللہ کے رسول سے جڑے رہے، اور اللہ کے رسول حقیقت میں بات بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول اطاعت کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ ان تمام صورتحال پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 80 ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے اطاعت کی رسول کی پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جس نے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت ہی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کا حکم دیتا ہے، تو رسول کی بات مان کر اصل میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماننے والا اللہ تعالیٰ کی ماننے والا ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی بات نہ مانی۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا رشد و ہدایت والا ہے، اور اللہ اور رسول کا نافرمان اپنے نفس کو ہی ضرر و نقصان پہنچانے والا ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو آپ سے منہ موڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کیجیے، آپ نے پیغام الہی پہنچانے کا اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے خود نبٹ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر داروغہ نہیں ہیں،
آپ کا کام صرف پیغام الہی پہنچا دینا ہے، وہ اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہیں۔ آیت نمبر 81، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب وہ نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو ایک گروہ ان میں سے اس کے علاوہ بات کرتا ہے جو بات کہی گئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وہ اس کے علاوہ بات کرتا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس آپ اعراض کیجئے ان سے اور بھروسہ کیجئے اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ آیت نمبر 80 میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، تو ان منافقین نے برملا کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آیت میں منافقوں کی مکاری اور دو رنگی کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظاہراً تو یہ گروہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی وحی الہی سنائیں یا کسی مہم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو یہ سامنے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت شعار ہیں، ہم آپ کا ہر حکم مانتے ہیں، آپ نے جو فرمایا ہمیں قبول ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے گھروں میں چھپ کر راتوں کو مشورہ کرتا ہے کہ ہم ان کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ آپس میں باہم مشورہ کرتے ہیں اور آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم ان کا کہنا ماننے والے نہیں ہیں، تو گویا سامنے وہ کچھ کہتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے کچھ کہتے ہیں۔ منافقین کی یہ دو رخی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے سامنے بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ یکتب ما یبیتون، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی کیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شرارتوں پر نکیر نہ کیجیے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر صبر کیجیے، اس لیے کہ مصلحت وقت کا تقاضا ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے، ابھی ان سے اعراض کیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کچھ عرصہ تک ان کی سازشوں سے چشم پوشی کی گئی۔ پھر غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر گرفت شروع کی۔ پھر وہ وقت آیا کہ ان کی شرارتوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ پردے اٹھا دیے گئے۔ تو منافقین کے بارے میں تدریجاً سختی کا حکم آیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ پہلے مرحلے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر جھوٹے بہانے تراش کر کے ضرورت کے وقت وہ غائب ہو جاتے۔ دوسرے مرحلے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے اور اپنے اسلام لانے کا یقین دلاتے۔ تیسرے مرحلے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین اور صادقین سے دشمنی پر اتر آئے۔ تو اس مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ اور سورۃ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر گرفت کرنے کی اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا، جیسے سورۃ التوبہ جو ہے وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کفار اور منافقین کے ساتھ سختی کیجیے اور ان کے خلاف جہاد کیجیے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
اسی طرح سورۃ منافقین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، چاہے آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔